بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کچھ ہٹ کے بات کریں گے۔ ایک خودکشی ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد پولیس کے ایک ایس پی عدیل اکبر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ شدید ذہنی دباؤ کا وہ شکار تھے، اور یہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے CSS 2017 میں ٹاپ کی۔ کسی اسکالرشپ کے لیے بھی امریکہ میں ان کا انتخاب ہو چکا تھا، 2026 میں انہوں نے جانا تھا، لیکن گزشتہ روز انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ 23 اکتوبر کو اسلام آباد میں انتہائی ایک دلخراش واقعہ ہے۔ ان کی نماز جنازہ بھی ادا ہو چکی ہے، اور ان کی نماز جنازہ میں جو ہے مختلف جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور دوسرے جو پولیس افسر ہیں انہوں نے شرکت کی۔ مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ میں ادھر ادھر سن رہا تھا کہ ایک تو ان کی پروموشن جو ہے تقریباً 2 سال سے رکی ہوئی تھی، اور کسی اعلیٰ پولیس افسر کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی چل رہا تھا۔ کس نوعیت کا یہ جھگڑا تھا یہ تو ظاہر ہے کہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا، اور خود کو گولی مارنے سے پہلے ایس پی عدیل اکبر نے، جو اسلام آباد میں انڈسٹریل ایریا میں تعینات تھے، انہوں نے فون پر کسی سے بات کی، اور اس کے بعد وہ شدید غصے میں تھے۔ گالم گلوچ کی بات بھی ہوئی کے بیچ میں، کہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گن مین سے ویپن لیا اور اپنے سر پہ رکھ کے گولی مار دی۔ ان کے آپریٹر کو اور ان کے گن مین کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ انہوں نے یہی بیان دیا ہے کہ آخری کال جو تھی ان کی، شدید غصے میں وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ کس سے بات کر رہے تھے یہ ظاہر ہے کہ اس کی تحقیق ہونی ہے۔ کس پولیس افسر کے ساتھ اس کا کوئی کس نوعیت کا تنازع تھا، اس کی بھی تحقیق ہونی ہے۔ اور پروموشن اگر رکی ہوئی تھی یا کسی نے اس کا ACR خراب کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ وجوہات کیا تھیں۔ وہ شدید ذہنی تناؤ کا اگر شکار تھے تو کیا یہ ڈپارٹمنٹل کوئی معاملہ تھا یا پھر گھر سے کوئی معاملہ تھا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرا آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس فورس جو ہے یہ کس قدر شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ جب آپ اسلام آباد جیسے شہر میں، جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس کی پولیس کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں، سڑک پہ دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، اور اس کی پولیس کا ایک آفیسر SP لیول کا، SSP لیول کا، تو آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو بڑا زبردست قسم کی فورس ہے، اور زبردست قسم کی ان کی مراعات ہوں گی۔ جس نوعیت کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں، یعنی یہی پولیس فورس ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں شخصیت کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آپ نے اس کے ساتھ VIP ڈیوٹی انجام دینی ہے، پھر اسی شخصیت کے پیچھے اسی پولیس کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی گرفتاری کرنی ہے، یا اس کے گھر چھاپے لگانے ہیں، یا اس کو تنگ کرنا ہے۔ تو اسلام آباد میں احتجاج ہو، کشمیر میں احتجاج ہو، یا پھر لاہور میں احتجاج ہو، اسی اسلام آباد پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ کشمیر میں یا لاہور میں ڈیوٹی نہیں دیں گے تو آپ کو نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم اسلام آباد پولیس کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ آئیے خیبر پختونخوا، اور پھر آپ جائیے بلوچستان، وہاں کی پولیس کی کیا صورتحال ہوگی، وہاں کی لیویز جو ہے وہ کس قسم کی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ خیبر پختونخوا پولیس جو جب پولیو ڈیوٹی بھی دیتی ہے تو نہ تو اس کو معاوضہ پورا ملتا ہے، اور جس طریقے سے پھر پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور پھر پولیو ڈیوٹی اگر نہ بھی ہو، یہ کسی بھی ڈیوٹی پہ نہ ہو، یہ تھانے میں نہ ہو، یہ کسی گشت پہ مامور نہ ہو، یہ گھروں کے اندر بھی ہوں، تو یہ ایک عجیب قسم کے خوف کا شکار رہتے ہیں، یہ عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں۔ حالانکہ پولیس جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے والی فورس ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں، اور خصوصاً جنوبی اضلاع میں اگر آپ بات کریں، بنو ڈویژن، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں آپ بات کریں، تو ملیٹنٹس کو پتہ ہے کہ کون سا پولیس اہلکار جو ہے یہ کس گاؤں کا ہے،
کس محلے کا ہے، کس گھر میں کتنے افراد جو ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا کسی اور فورس میں ہیں، ایف سی میں ہیں یا آرمی میں ہیں. تو یہ لوگ جب چھٹی پہ بھی جاتے ہیں تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، گھروں کے سامنے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، مساجد کے اندر یا مساجد کے باہر ان کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. کل ہی ایک خبر آئی کہ بلوچستان میں جو 2 اغوا ہونے والے پولیس اہلکار تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور داعش خراسان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. کہیں BLA ذمہ داری قبول کر رہی ہے تو کہیں داعش خراسان، تو کہیں جو ہے وہ TTP اور تو کہیں حافظ گل بہادر کا گروپ جو ہے. اور اس قسم کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. باجوڑ ہو، مومند ہو، پشاور ہو، خیبر ہو، وزیرستان ہو، بنو، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، یعنی کون سا ایسا شہر ہے ان حساس اضلاع میں کہ جو محفوظ ہے. یعنی ایک تو حکمت عملی آپ کو پتہ ہے کہ ملیٹنٹس نے چینج کر رکھی ہے. عام جو پبلک مقامات ہیں وہاں پر اس قسم کے دھماکے نہیں ہوتے جس قسم کے دھماکے ہم دیکھتے تھے. ایک جو سیریز تھی پہلے جو چلی ہے جب پشاور جیسے شہر میں روز دھماکے ہوتے تھے، تو شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے خیبر پختونخوا پولیس بھی. اور جب تنخواہوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جب مراد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جب شہداء پیکج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یعنی ایک پولیس اہلکار جب شہید ہو جاتا ہے کسی واقعے میں تو اس کے ورثاء کے اوپر، اس کے بیوی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ پھر بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. آج میں نے سوچا کہ کم از کم اس واقعے سے میں آغاز کروں اور بتاؤں کہ پولیس اہلکاروں پہ گزر کیا رہی ہے. جہاں تک مورال کی بات ہے تو مورال جو ہے وہ انتہائی بلند ہے. یعنی ان حالات کے باوجود یہ پولیس اہلکار پولیس چوکیوں پہ بھی نظر آتے ہیں، گشت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ پولیس تھانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں پر بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان پہ حملہ ہونا ہے، ان پہ اٹیک ہونا ہے. اس کے باوجود وہ ان حساس مقامات میں موجود ہوتے ہیں. مزنگا جو چوکی ہے بنو میں، میریان پولیس اسٹیشن ہو یا پھر نورڑ کا علاقہ ہو یا پھر حوید کا علاقہ ہو، یہاں پہ جب حملہ ہوتا ہے تو جب پولیس چوکی پہ حملہ ہوتا ہے، جب پولیس تھانے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ کبھی خبروں میں نہیں سنا ہوگا کہ چوکی یا پولیس اسٹیشن جو ہے یہ خالی تھا، یہاں پہ پولیس اہلکار نہیں تھے. پولیس اہلکار ان حالات کے باوجود موجود ہوتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا مورال جو ہے یہ بلند ہے. اب جو صورتحال اس وقت ہے تو ان کو بختر بند گاڑیوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو بلٹ پروف اچھے معیار والے جو جیکٹس ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، ان کو بلٹ پروف ہیلمٹس کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو ایسی چوکیوں اور ایسے پولیس اسٹیشنز یعنی ایسی عمارتوں کی ضرورت ہے جو کم از کم مضبوط ہوں، جو کم از کم جہاں سے مقابلہ کیا جا سکے. ان کو ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے. یعنی ملیٹنٹس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہیں جو کبھی امریکہ استعمال کرتا تھا، کبھی نیٹو فورسز کے استعمال میں وہ اسلحہ ہوتا تھا. اس میں نائٹ ویژن گاگلز ہیں، اس میں بڑے جدید ہتھیار ہیں، چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں، چھوٹے بڑے ہتھیار ہیں. اسی قسم کا ہتھیار پولیس کے پاس بھی ہو تو کم از کم وہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ذہنی تناؤ سے نکالنے کے لیے ان کی تنخواہوں پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس جانب میں نے سنا ہے کہ خصوصی توجہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک تو 3 گاڑیوں کا تنازع ہوا تھا، بلٹ پروف گاڑیاں وفاقی حکومت نے دی تھی، وہ انہوں نے واپس کر دی کہ جی یہ ناکارہ ہیں، وہ بلوچستان کو مل گئے. تو یہ جو معاملات ہیں اور خصوصاً خیبر پختونخوا سے متعلقہ اور پولیس سے متعلقہ ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ صرف آرمی کے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی صرف پاکستانی فوج اور ملیٹنٹس آپس میں جو ہے لڑتے ہیں. حالانکہ فرنٹ لائن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس موجود بھی ہوتی ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہاں باقاعدہ طور پر ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ شام کے بعد پیٹرولنگ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن باوجود اس کے کہ پولیس ذہنی تناؤ کا بھی شکار ہے
لیکن ساتھ ساتھ پولیس کا مورال بھی بلند ہے۔ آج تھوڑا سا میں نے کہا کہ ہٹ کے اس معاملے پہ بات کرنی چاہیے۔ عدیل اکبر ایس پی جو ہیں ان کی مبینہ خودکشی کی تحقیقات باقاعدہ جاری ہیں۔ اس حوالے سے بھی نئے نئے انکشافات جو ہیں یہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔